آیت نمبر 27 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا، کیا تمہیں تخلیق کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل تھا؟ اب یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو خلقن کا لفظ آیا ہے، مگر جب آسمان کے بنانے کا ذکر آیا تو بناہا یعنی کہ تعمیر کا ذکر آیا ہے۔ تخلیق میں اور بنانے میں فرق ہوتا ہے۔ تخلیق ہوتا ہے کسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ بنانا اور بڑی محبت اور پیار اور بڑی کیئر کے ساتھ کسی چیز کو تخلیق کرنا، جیسے کہ حدیث پاک مفہوم آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور کل کائنات کو میں نے صرف کن کہہ کے بنا دیا۔ تو جس چیز سے آپ کو بہت محبت اور پیار ہوتا ہے آپ اس چیز کو ہی بڑے اہتمام کے ساتھ بناتے ہیں۔ تو گویا کہ اہل محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ اپنی محبت اپنے بندے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت بڑی چاہت کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بنایا ہے، تیرے ایک ایک نقش و نگار کو تیرے ایک ایک پلک کو میں نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے سنوارا ہے۔ اب یہ ہاتھ مبارک کیا ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان آیات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی تفسیر نہیں بیان کر سکتے کہ بیانی ہی معنی کیا ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ایسے ہی ایمان لانا ضروری ہے کہ جیسے کہ یہ بیان ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ سما آیا ہے، اور سما سمبن سے ہے، ہر چیز جو اوپر ہو اس کو سما کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اوپر صرف آسمان ہی نہیں ہے بلکہ خلا میں اور بہت کچھ بھی ہے جو اللہ پاک نے تخلیق کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے نظام شمسی بھی آ جاتے ہیں، بادل بھی آ جاتے ہیں، اور واللہ عالم کہ اللہ پاک نے اور کیا کچھ فضا میں تخلیق کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے پچھلے آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ تو ہم نے پیچھے یہ دیکھا تھا کہ فرعون نے اپنی طاقت اور اپنی قوت کی دھاک بٹھانے کے لیے بہت عالی شان قسم کے محل بنائے ہوئے تھے، جن کی سیلنگ بہت اونچی ہوا کرتی تھی، جن کے پلر بہت اونچے ہوا کرتے تھے، صرف سامنے والے پہ اپنی طاقت کا روب ڈالنے کے لیے۔ پھر جو اہل تحقیق ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر میں قحط آ جاتا ہے تو باقی ساری ریاستوں میں تو قحط ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی ریاست کو جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ آبپاشی کا نظام اور پانی کا سسٹم جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا ان کی فصلیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ باقی ریاستوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اہل تحقیق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 14 ریاستیں تھیں جو کہ موجود تھیں، تو ان میں سب سے زیادہ مضبوط ریاست جو تھی وہ فرعون ہی کی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا آبپاشی کا نظام ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا، ان کی آرمی بہت بڑی تھی، لہٰذا ہر لحاظ سے یہ دوسری آبادیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب چونکہ دوسری ریاستوں والے لوگ مجبور ہوتے تھے تو وہ اپنے رزق کے لیے اپنے روزگار کے لیے ان کے پاس محتاج ہو کے آتے تھے، تو یہ ان کو غلام بھی بنا لیا کرتے تھے اور مالی لحاظ سے ان کے اوپر اپنا تسلط بھی جمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک اس کی طاقت اور اس کا عروج اور اس کا نظام اور سسٹم کی مضبوطی جو ہے وہ پچھلی آیات میں دکھائی گئی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک پھر اپنی تخلیقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تمہاری بنائی ہوئی طاقت ہے اور ایک ہماری بنائی ہوئی طاقت ہے، ایک تمہاری بنائی ہوئی ریاست ہے اور ایک ہماری بنائی ہوئی دنیا ہے، دونوں میں سے دیکھ لو کہ کون اعلیٰ ہے اور کس کی ریاست جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں بناہا کا لفظ آیا ہے کہ بنانا، کہ آسمان کا بنانا ہمارے لیے زیادہ مشکل تھا یا انسان کا بنانا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، چونکہ انسان بھی چیزیں بناتا ہے، وہ بھی تعمیرات کرتا ہے۔ تو اس لفظ کے لانے کی حکمت یہی ہے کہ ایک انسانی تعمیر ہے اور ایک اللہ رب العزت کی تعمیر ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں رفع سمکہا وسواہا، کہ ہم نے اس کی ستونوں کو جو ہے وہ بلند کر دیا۔ تو یہاں پہ سامک کا لفظ آ رہا ہے، سامک اونٹ کی کوہان کو کہا جاتا ہے اور کسی چیز کی موٹائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت کو بیان فرماتے ہیں تو انسانی خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی گھر کی چھت کو بہت بڑا بناتے ہیں یا بہت اونچا بناتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی بیم ڈالنی پڑے گی، اس میں جو ہے ہمیں ستون کھڑے کرنے پڑیں گے تبھی چھت ٹھہر سکے گا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہماری تخلیق میں تمہیں کون سے بیم نظر آتے ہیں، کون سے ستون نظر آتے ہیں۔ پھر تسویہ کا لفظ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں سواہا، کہ ہم نے بھی اس تخلیق کو کتنا بیلنس، کتنا متوازن اور کتنا زبردست بنایا ہے کہ اتنی اونچائی کے ہونے کے باوجود بھی تمہیں اس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آتا، کوئی سراغ نظر نہیں آتا۔ تو گویا اللہ پاک اپنی تخلیق کی پرفیکشن کو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر ہم نے اس کی رات کو تاریک کر دیا اور پھر اس کی تاریکی میں سے ہم نے روشنی کو نکالا۔ رات کے لیے قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، اس کا لفظ بھی آتا ہے، غسقہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں پہ اغتشا آیا ہے۔ اغتشا فرماتے ہیں اہل مفسر کے رات کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں نظر دھندلا جاتی ہے، جب چیزیں دو دو نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کے کمزور ہونے کے لیے بھی غتش کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور کوئی انسان جب آہستہ آہستہ چلتا ہے اس وجہ سے اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کیفیت کو بھی غتش کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔
اور پھر اسی تاریکی میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں ضحاہا کہ ہم ایک روشن اور چمکدار صبح کو طلوع فرما دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں انسان بیان اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتا، لیکن انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ رات کی کیفیت اور صبح سورج کا طلوع ہونا اور آسمان کی بلندی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تبھی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب انسان کو اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں تو جن نشانیوں کے ذریعے بلاتے ہیں ان میں آیات آفاقی بھی ہوتی ہیں کہ زمین دیکھو، آسمان دیکھو، سورج چاند ستارے دیکھو، کہ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ آیات جو ہیں محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو لوگ فطرت کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اور جو صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہیں، سورج کو ڈوبتے دیکھتے ہیں، پھر جو وہ کیفیات ہمارے اندر اترتی ہیں، تو پھر ان آیات کا مفہوم ہمیں زیادہ صحیح سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک رات پہ ایک پوری دنیا کا نقشہ چینج کر دیتے ہیں اور صبح کس طرح سے اللہ پاک بالکل سین ہی چینج کر دیتے ہیں۔ ایک سورج کی کرن جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ہے وہ سین چینج کر دیتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ یہاں پہ دحاہا کا لفظ ہے، یہ دحوہ سے ہے۔ دحوہ شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جو حیت ہوتی ہے وہ اوول شیپ کی ہوتی ہے۔ تو جیسے آج کل ایک سائنس کا نظریہ ہے کہ زمین اوول شیپ کی ہے، لیکن اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی آیات کو زبردستی جو ہے وہ سائنس کے ساتھ بالکل بھی نہیں جوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی سائنسی تحقیق سامنے آ جاتی ہے اور وہ قرآن آیات سے مشابہت رکھتی ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اور اگر وہ نہیں رکھتی تو ہم اسے رد کر دیں گے، کیونکہ تحقیقات بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں، مگر قرآنی آیات جو ہیں وہ اپنا نظریہ کبھی بھی بدلتی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم قرآن کو سائنس کے پیچھے بالکل بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہذا لفظ دحوہ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ زمین کو ہم نے ہموار کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب راستے بنائے جاتے ہیں تو سڑکیں ہموار کی جاتی ہیں، کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پکا کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب زمین پکی ہوگی، وہاں پہ راستے بنیں گے، تبھی وہاں پہ خوشحالی آتی ہے اور تب بھی وہاں پہ معیشت جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے زمین کو بچھا کر ایسے ہموار راستے بنا دیے جس سے انسان کی معیشت جو ہے وہ چل سکے۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ پاک جو ہے وہ اپنی تخلیقات کو بھی بیان فرما رہے ہیں اور ان کی حکمتوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین کو تخلیق کیا تو یہ کانپ رہی تھی۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ اس کی کپکپاہٹ کو روکا جا سکے۔ فرشتوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو بہت تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ پاک کی کیسی بڑی بڑی تخلیقات ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ مضبوط آپ کی اور کوئی تخلیق ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو پوچھا اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تخلیق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آگ اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ پاک آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، پانی، کیونکہ پانی تو آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو پوچھا اللہ کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی اور تخلیق ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، صدقہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ یعنی اگر یوں دیکھا جائے تو مادی چیزوں کے اوپر روحانی چیزیں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کے بعد ہم نے اس کا پانی نکالا زمین سے اور پھر اس کا چارہ نکالا۔ اب یہ آیات کی ترتیب ہے کہ زمین کے بنائے جانے کے بعد سب سے ضروری چیز زمین کے لیے کیا ہے؟ وہ پانی ہے، کہ پانی کے بغیر آپ کی زندگی کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا ہے۔ اور پھر پانی کے بعد اگلی چیز کیا آتی ہے کہ زمین کے اندر کاشت کا ہونا، کھیتی کا ہونا۔ تو اللہ پاک نے مرعا کا لفظ استعمال فرمایا۔ مرعا جو ہے وہ چراگاہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والجبال ارساہا، اور ہم نے پہاڑوں کو ارساہا کر دیا۔ ارساہا کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب وہ گاڑنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب لنگر انداز کرنا بھی ہوتا ہے یا لنگر ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے جب بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کے درمیان میں کھڑا کیا جاتا ہے تو انہیں سٹیبل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے وزن یا پتھر جو ہیں وہ سمندر کے اندر ڈالے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جہاز نما جو بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ڈولے نہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہی لفظ جو ہے وہ پہاڑوں کے لیے استعمال کیا کہ ارساہا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ زمین کا کانپنا اور اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے کے لیے کسی وزنی چیز کا اس کے اوپر رکھ دینا تاکہ وہ ہلے نہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب چیزیں تمہارے لیے بھی متاع ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی متاع ہیں۔ اب متاع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کے لیے ہوتا ہے جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں مگر وہ بہت معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، ہوتی آپ کی ضرورت کی ہیں، مگر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، جو اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہیں، مگر وہ ہوتی کیا ہیں؟ آپ کے یوز کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس لفظ کو اگر غور سے دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کا جھاڑو، آپ کی ڈسٹ بن، آپ کا ڈسٹ پین ہوتا ہے، اب یہ سب چیزیں بہت ضرورت کی ہوتی ہیں
آپ کے ڈیلی روٹین میں یہ استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، انہیں آپ ڈرائنگ روم میں نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یہی لفظ متاع جو ہے اللہ پاک کس کے لیے استعمال فرما رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا، یہ تخلیقات، یہ سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے جسٹ ایک متاع ہے، ایک یوز کی چیز ہے، اسے جسٹ یوز کرو مگر اس کو اہمیت مت دو۔ اور یہی لفظ آپ قرآن پاک میں بار بار دنیا کے لیے دیکھیں گے، یہ دنیا کیا ہے تمہارے لیے ایک متاع ہے، یعنی کہ دنیا، اس کی آسائشیں، اس کی خوبصورتیاں، اس کی لگژریز، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے کیسا ہے، ایک متاع ہے۔ جیسے کہ تمہارے گھر میں پڑا ہوا ایک جھاڑو ہوتا ہے، ایک ڈسٹ پین ہوتا ہے، ایک ڈسٹ بن ہوتا ہے، اس طرح سے ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو، ان تمام چیزوں کو کتنی اہمیت دے دی ہے، حالانکہ یہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی ہیں۔ تو بہت گہرا لفظ ہے جو اللہ پاک نے یہاں پہ لفظ متاع استعمال کیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ متاع تمہارے یوز کے لیے ہے۔ تو پہلے انسان کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا سیم ٹائم جو ہے یہ تمہارے جانوروں کو بھی نفع دیتی ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تمام اللہ پاک کی تخلیقات اور اللہ پاک کی نعمتوں سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر جانور اللہ پاک کا کتنا اطاعت گزار ہے، وہ اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ انسان کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اب ہماری زندگی کا کتنا سروائیول ایسا ہے جو کہ ان جانوروں کے گوشت کے اوپر ہے، ان کی کھالوں کے اوپر ہے، ان کے اون کے اوپر ہے، ان کے دودھ کے اوپر ہے، کتنا ڈپینڈ ہم لوگ کرتے ہیں ان جانوروں کے اوپر۔ اور یہ جانور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے حکم پہ انسانوں کے لیے فنا ہو جاتے ہیں، ہمیں فائدہ دیتے ہیں، مگر یہی ساری نعمتیں انسان کر کے استعمال کر کے انسان اپنے اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی انا کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے انسان کا اور جانور کا۔ لیکن ساتھ ساتھ اہل علم یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو ہر جگہ کتنی اہمیت دی ہے کہ پہلے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ میں نے اپنے بندے کے لیے بنایا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ ہاں اس سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر کیا اللہ پاک کی حکمت ہے کہ وہ فائدہ اٹھانے کے بعد پھر ہمارے لیے ہی فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک جانور جو ہے وہ چارہ کھا رہا ہے، وہ گھاس کھا رہا ہے، وہ جو بھی پانی پی رہا ہے، جو بھی ساری دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ سارا فائدہ اٹھانے کے بعد پھر انسان کے فائدے کے لیے قربان ہو رہا ہے، مگر انسان یہ سارا کچھ لینے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ پھر ان آیات کے بعد جو ہے اگلا پیسج شروع ہوتا ہے سورہ نازعات کا، اس میں اللہ پاک بالکل ایک ڈیفرنٹ منظر بتا رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں پہ جاء کا لفظ آیا ہے۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ آنا، بہت بڑے انداز کے ساتھ آنا، بڑے غلبے کے ساتھ آنا۔ اور یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ تامہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور تامہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ لفظ تم سے بنا ہے، اور تم کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو مکمل طور پہ بھر چکی ہو۔ کسی چیز کے پورے ہو جانے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور غلبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی لفظ سمندر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ سمندر بھی پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کا غلبہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ اور اہل عرب جو ہیں اس لفظ کو تب بولا کرتے تھے جب کوئی چیز آپ کے اوپر غالب آ جائے، یا کوئی ایسی ناقابل برداشت مصیبت جب آپ کے اوپر آ جائے تو وہ اس مصیبت کے لیے تامہ کا لفظ بولا کرتے تھے۔ اب تامہ سے مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو کوئی عام حیثیت سے نہیں آئے گا، بہت بڑے انداز میں آئے گا، بہت غلبے والے انداز میں آئے گا، اور یہ ایک ایسی اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ جو کہ انسان کی برداشت سے باہر کی بات ہوگی۔ اب جاء کے اندر بھی بہت غلبے کا مفہوم ہے، تامہ اپنے اندر بہت غلبہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک الکبریٰ کا لفظ لے کے آئے جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، کہ وہ تامہ ایک بہت بڑی چیز ہے، انسان کی سوچ سے اور انسان کی برداشت سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو یہ الفاظ اس حشر کے دن کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انسان کے اندر کیا ری ایکشن پیدا ہوگا جو ہی یہ سب کچھ ہوگا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً جب انسان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں یا کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان کو بعض اوقات اپنی غلطیاں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، اپنا ماضی، اس کا کوئی ایسا واقعہ کہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہوا، یعنی کہ ایک بات سے بہت سارے خیالات آپ کے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ بات میرے ساتھ اس وجہ سے تو نہیں ہوئی، ایسا میرے ساتھ اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا تھا۔ تو ایک سین ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی منظر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ جب انسان اس تامہ کو دیکھے گا تو پہلا ری ایکشن انسان کے اندر کیا آئے گا؟ یتذکر۔ اور یتذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو، ایک ایک بات کو یاد کرنا۔ تو پھر انسان اپنی ساری کوششیں، اپنی محنتیں، اپنی مصروفیات، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنی روٹین، اپنی ایک ایک بات کو جو ہے وہ سوچے گا کہ میں پیچھے کیا کر کے آیا،
میں کیسی زندگی گزار کے آیا۔ اور ساتھ لفظ ما سعی بھی آ رہا ہے، سعی کسی کام کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنا، تو پھر انسان اپنی ہر کوشش، اپنی ہر محنت کو دیکھے گا کہ میں کس چیز کے لیے جیتا رہا، میں اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتا رہا، تو گویا کہ ایک ایک دن جو ہے وہ انسان کے آنکھوں کے آگے سے گزرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو کہ دیکھنے والا ہوگا۔ اب یہاں پہ لفظ برزت استعمال کیا گیا ہے، اور برزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کر سامنے لے کر آ جانا۔ تو گویا کہ جہنم ایسے ہمارے سامنے آ جائے گی اور بہت قریب آ جائے گی، انسان جہنم کو دیکھے گا اور جہنم ہمیں دیکھے گی۔ جیسے کہ ہم نے سورہ نبا میں بھی جہنم کا کیا معنی پڑھا تھا کہ جہیم کہتے ہیں شیر کا بھوکی آنکھوں کے ساتھ اپنے شکار کو دیکھنا۔ تو گویا کہ جہیم کی آنکھیں ہیں، وہ اپنی دو آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمیں پہچانتی بھی ہے اور غصے میں بھی ہے، وہ چنگھاڑتی بھی ہے، وہ بولتی بھی ہے، وہ تقاضا بھی کرتی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے جس کے بھرنے کے لیے وہ برابر اللہ کے سامنے کہتی حلیم تلی کہ اللہ اور بھی ہیں جس سے کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان کو فیس کرنا ہے، اور اتنا قریب کے ساتھ کہ برزہ کا لفظ لایا کہ وہ بہت قریب آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ اور لیمن یرا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں گے، اپنا منہ موڑ لیں گے، بلکہ وہ ایسے ہوگا کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کو اللہ نہ کرے فیس کرنا پڑے گا۔